لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج بتاریخ یکم محرم 1434 ہجری بمطابق 15 نومبر 2012 کو مکتب الدعوہ والارشاد و توعیۃ الجالیات یم و صناعیہ کی جانب سے منعقد کردہ اس مبارک مجلس میں میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. مزید اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. آج اس مجلس کو فضیلت الشیخ جناب توصیف الرحمن صاحب راشدی خطاب فرمائیں گے. شیخ محترم اپنی دعوتی سرگرمیوں، غلبلہ انگیز تقریروں کی وجہ سے کافی معروف و مشہور ہیں اور مقبول و دل عزیز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی زبان کو مزید سیطل کرے حق کی اشاعت کے لیے. آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور آپ مملکہ میں ریاض صلح جالیہ سے تعلق رکھتے ہیں. کافی دور دراز سفر آپ نے طے کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آج کا عنوان جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے تصوف کی حقیقت ہے. انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے، اہم ترین موضوع ہے. بہرحال فضیلت الشیخ تشریف لا چکے ہیں. عنوان درس ہے تصوف کی حقیقت اور محترم مقرر فضیلت الشیخ جناب توصیف الرحمن صاحب راشدی ہیں. میں شیخ محترم کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے پرجوش پرتپاک آپ کا استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. مزید میں شیخ محترم سے پورے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے مستفید فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خالص دودھ وہ دودھ کہلاتا ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے. جب تک وہ اسی کیفیت پہ رہے تو خالص کہلائے گا، اور جب اس کے اندر کسی چیز کو شامل کر دیا جائے تو وہ ملاوٹی ہو جائے گا. شامل کرنے والے کی اپنی مرضی ہے، وہ گھڑے کا پانی شامل کرے، وہ نلکے کا پانی شامل کرے یا نہر میں سے ڈال لے. اگر کوئی دودھ میں زمزم ڈالے اور یہ کہے کہ دیکھو زمزم کتنا قیمتی پانی ہے، زمزم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ پینے کے بعد آپ اللہ سے سوال کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی، اس قیمتی پانی کو میں دودھ میں ڈالتا ہوں، تو حقیقت میں یہ گھڑے اور نلکے والے سے بڑا فراڈیا ہے. اگرچہ وہ پانی تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ زمزم کے نام پہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے اور دودھ کو خالص نہیں رہنے دے رہا. اس مثال کو سامنے رکھیے اور لوٹیے اسلام کی طرف. خالص اسلام، صاف ستھرا سچا کھرا اسلام کیا ہے؟ قال اللہ و قال الرسول. کوئی شک نہیں کسی کو، کوئی اختلاف نہیں کسی کو کہ خالص اسلام نام ہے. عرش والے نے کیا فرمایا، مدینے والے نے کیا سنایا. اس کے اندر اگر کوئی ملاوٹ کرے گا، کسی اور کی بات، کسی اور کا قول، کسی اور کا عمل، وہ حقیقت میں اسلام کو ملاوٹی کر رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد فرمایا، اور ایسا وعد کہ آنکھیں بہہ پڑی، ہم رونے لگے، دل دہل گئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھو گے، سودا خسارے والا نہیں ہوگا. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. ہر مسئلے میں ہم کوئی نہ کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں نا. اللہ کے لیے اعلی مثال، ہر مسئلے میں تھانے جانا ہے، کوئی پولیس والا ہی لب لو. وکیل کے پاس جانا ہے، کوئی اچھا اس کا کوئی یار، کوئی دوست. حشر کے میدان میں ایک سفارشی کی خبر حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو دے دوں، جس سے بڑا اور بہتر کوئی اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ السلام کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے. آج کا آپ کا واعظ سن کے تو ہم دل ہمارے دہل گئے. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے ہر معاملے کو واضح کر کے جا رہا ہوں.
کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی وفات کے بعد آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک کا علم محمد ہمیں دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما رہے، میں ہر معاملے کو تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں، میرے احکامات انتہائی واضح ہے، جو ان سے روگردانی کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جو ان سے منہ موڑے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ زیادہ اختلافات دیکھے گا، وہ زیادہ انتشار دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے اس طریقے کو پکڑے رہنا جس طریقے پر میں اور میرے خلفائے راشدین چلے۔ یہ خالص اسلام کا تعارف ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے اختلاف ہوں گے، انتشار ہوگا، تم کیا کرنا؟ اس چیز کو تھامے رکھنا جو چیز میں نے تمہیں دی ہے اور جس میں میرے خلفاء چلے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے دین اسلام کو پورا کر دیا تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی اس دنیا چھوڑنے سے پہلے مالک کے تمام احکامات نازل ہو چکے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا تھا۔ اب اگر کوئی دین اسلام کے نام پر نئی چیز لے کر آتا ہے، نیا ماڈل پیش کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعتی عقائد عوام کے اندر پھیلاتا ہے، تو وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ شریعت پوری نہیں ہوئی۔ بدعت کیا ہے؟ وہ عمل جو ثواب کی امید پر دین اسلام کے نام میں کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس پہ ثواب کی امید رکھے، اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھے، اس کو بہتری، بھلائی اور اچھی چیز جانے دین میں۔ اگر وہ اچھی ہوتی تو پیارے نبی تو چھپاتے نہ، آپ تو بیان کر کے گئے۔ جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے حقیقت میں زبان سے نہیں عمل سے یہ بات کہتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں جو پوری ہونے والی ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اسلام میں کسی نئی چیز کو داخل کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے، تو اس کا خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں، اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی نے چھپائی، اللہ نے تو بتائی، اللہ کے نبی نے چھپا لی، میں اس کو پبلک کے سامنے رکھ کر وہ جو دین کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر رہا ہوں۔ دین تصوف پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دین تصوف اسلام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک دین ہے، یہ اسلام کے مقابلے پر بنایا گیا دین ہے، بات کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف نہیں کروایا، صحابہ کرام کے دور کے اندر اس کا وجود نہیں تھا، یہ بات کی پیداوار ہے۔ آئیے صوفیہ کا تعارف اور ان کی عقائد پر نظر دوڑاتے ہیں۔ صوفی کو صوفی کہا کیوں جاتا ہے؟ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اون کا لباس پہنتے ہیں، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ان کی نسبت اصحاب صفا کی طرف ہے، اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفی کے لفظ کا استعمال کب ہوا؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ یحییٰ الباقری جو مشہور صوفی ہے وہ کہتا ہے 200 ہجری کے بعد اس لفظ کا استعمال ہوا۔ کتنے ہجری کے بعد؟ 200 سال کے بعد۔ جو چیز 200 سال کے بعد اسلام کے نام پہ بنائی گئی اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا؟ پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کنکریوں پہ ذکر کر رہے، اللہ کا نام لے رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں ان کے سامنے پڑی ہوئی کنکریوں کو اور کہتے ہیں ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں محمد علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے نبی کے دین میں نئے کام شروع کر دیے۔ صحابہ کی زندگی میں اور صوفی کے لفظ کا تعارف 200 ہجری کے بعد ہوا۔ مشہور صوفی قطب الدین ابو المظفر منصور المروزی جو کہ 491 ہجری میں فوت ہوا، انہوں نے اپنی کتاب مناقب صوفیہ صفحہ 31 پر تصوف کی 20 سے زیادہ تعریفیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سراج توسی نے، کلابادی نے، سہروردی نے بھی مختلف تعریفیں نقل کی
کی ہیں. کشیری نے اپنی کتاب میں تصوف کی 50 سے زیادہ تعریفیں نقل کی. سراج توسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جنید بغدادی جو بہت بڑے صوفی گزرے، جنید بغدادی نام سنا ہے بابا جی کا؟ نہیں سنا. جنید بغدادی صاحب کے بارے میں اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں قصہ لکھتے ہیں. یہ کتنے پہنچی ہوئی سرکار تھی. تعارف بھی کروا دوں نا صاحب، یہ جمبو والے پریشان نہ ہو یہ کون کون سے نام سنا رہے ہو. جنید بغدادی صاحب بیٹھے رہے، لو لگی ہوئی ان کی، سامنے سے کتا گزرا تو اچانک بے اختیار ان کی نظر اس کتے پہ پڑی. کتے کے دل سے چیخ جاری ہوئی، اس کا دل بھی جاری ہو گیا. وہ کتا بھاگا، اس کے پیچھے گاؤں کے اور کتے بھاگے. وہ بستی سے باہر جا کر بیٹھ گیا. باقی کتے اس کتے کے گرد دائرہ بنا کر مریدوں کی طرح بیٹھ گئے. حضرت جی نے ہنس کے فرمایا پھر وہ کتا باقی کتوں کا شیخ بن گیا. اس جنید بغدادی سے سوال کیا گیا تصوف کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگا تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے تعلق قائم کرنا. جنید بغدادی نے تصوف کی کیا تعریف کی؟ اللہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے تعلق قائم کرنا. مسلمان رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے کس کے واسطے سے؟ جی اللہ کے انبیاء کے واسطے سے. ہمیں رب کا تعارف کس نے کروایا؟ ہم نے نماز کا طریقہ کس سے سیکھا؟ ہم نے روزے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ ہم نے حج کا طریقہ کس سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، یہ درس ہمیں ملا ہے تو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صوفی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے درمیان میں کسی اور کی ضرورت نہ ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ کرے. سید علی حجویری وہ بھی صوفی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر دے، جو طبعی ضروریات سے آزاد ہو گیا ہو اور حقیقت کی دنیا میں داخل ہو چکا ہو. اور ان کے ہاں حقیقت کی دنیا کیا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے، بس ڈائریکٹ اس کا اس سے رابطہ ہو. اسی لیے صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ میں آج تک کوئی عمل بھی اللہ سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان کا تو عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی، اب کوئی ایسا بشر نہیں، اب کوئی ایسا بشر نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو کہ میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. اللہ کی طرف سے وحی جب آتی ہے تو اس کے انبیاء پر آتی ہے. مشہور صوفی فرید الدین گن شکر کے نام سے مشہور ہیں. ان کا قول اسرار اولیاء نامی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر یوں ہے: تصوف یہ ہے کہ تیری ملکیت میں کوئی چیز نہ رہے اور تیرا وجود کسی مقام کا محتاج نہ رہے. مزید کہتے ہیں اہل تصوف روزانہ اپنی نماز عرش پہ پڑھتے ہیں. اسے واسطے مسجدیں نہیں پڑھتے، اتنے دی نماز ہوندی نہیں. صوفی نماز کہاں پڑھتا ہے؟ عرش پہ. عرش پہ قائم ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ حقیقت میں بظاہر بندہ ہے، حقیقت میں اللہ ہے. بظاہر عبد کی صورت میں ہے، حقیقت میں حق کی صورت میں ہے. کہتا ہے صوفی بابا فرید الدین وہ کہہ رہا ہے صوفی اپنی نماز روزانہ عرش پہ جا کے پڑھتا ہے. یہ بھی کہا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، وہ ہر چیز کو جانتا ہو، اس کے لیے کوئی غیب نہیں، ہر چیز اوپن ہے، وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے. کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے قطروں کو پہچان لیتا ہے کہ اس سے گناہ گر رہے ہیں، کون کون سے گناہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیہ ایک کھانے میں گوشت میں بکری کے ٹکڑے میں زہر لگا کے لائی تھی یا نہیں؟ اگر صوفیہ عبادت ریاضت مجاہدے کر کر کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ پھر ان کے دل سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو بتائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ نہ لگا کہ اس گوشت کے اندر تو زہر ہے؟ تصوف کی ابتدا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں لفظ صوفی
پہلی 3 صدیوں میں مشہور نہیں تھا، بعد میں یہ لفظ مشہور ہوا۔ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو ہاشم کوفی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے صوفی کا لفظ استعمال کیا۔ شام کے علاقہ رملہ میں سب سے پہلے صوفیوں کے لیے خانقاہ بنی، اسے بنانے والا عیسائی بادشاہ تھا، اس کو بنانے والا عیسائی بادشاہ تھا۔ مشہور فرانسیسی مستشرق کہتا ہے سب سے پہلے لفظ صوفی کا استعمال 850 عیسوی میں ہوا۔ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے جابر بن حیان کے لیے ہوا، جو مشہور کیمیاء دان اور کوفے کا غالی شیعہ تھا، کوفے کا رافضی تھا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ تصوف چونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد ایجاد کیا گیا دین ہے، جس نے پھلنے پھولنے کے لیے خانقاہوں کا سہارا تلاش کیا، قبر پرستی کے راستے کو اپنایا۔ سادہ لوگ عوام بغیر کسی تحقیق کے ان کو دینی تحریک سمجھ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، حقیقت میں وہ صوفیاء کے عقائد اور تصوف کی حقیقت سے ناواقف تھے، اس کو اللہ کے قریب ہونے کی ایک تحریک سمجھتے تھے، ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور حقیقت میں ایک بات کہوں، تصوف وہ دیمک ہے جس نے اسلام کے درخت کو چاٹا ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تصوف کی تحریک نے جتنا اسلام کا نقصان کیا ہے، رافضیت کے علاوہ کسی تحریک نے اسلام کا اتنا نقصان نہیں کیا۔ لوگ ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کے ان کے ساتھ شامل ہوتے، لیکن ان کے عقائد، ان کا معاملات وہ تمام کے تمام اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہوتے۔ یہ ایک تحریک تھی جس کے ذریعے ہندوؤں نے، یہود و نصارہ نے، فلسفیوں نے، یونانیوں نے اپنے عقائد کو اسلام کا چولا پہنا کر اسلام کے اندر داخل کیا۔ یہودیوں کا ایک ایجنٹ عبداللہ ابن سبا، یہودی، جو یوشع بن نون کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ یہ الہ ہے، پھر جب اس نے اسلام کا چولا پہنا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ یہاں سے یہ تحریک چلی، علی کو اللہ ماننے کی تحریک۔ آج بھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ آپ نے قوالی سنی ہوگی انڈیا پاکستان مولانا دم دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر روح کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کے اندر۔ علی کو اللہ کہنے کی تحریک آج بھی زوروں پہ ہے۔ لال شہباز کلندر کی درگاہ پہ بینر لگا ہے جس پہ بہت بڑا لکھا ہوا علی اللہ، علی اللہ۔ علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اردو میں معبود کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں۔ زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔ حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ صوفیہ نے پھیلایا کہ ہر چیز سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں جو کسی اور صورت میں ہمارے سامنے آئیں۔ تو تصوف
یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہندوؤں نے اپنے، یہود و نصارہ نے اپنے، یونانیوں نے اپنے عقائد کو اسلام کا چولا پہنا کر اسلام میں داخل کیا۔ صوفیہ کے نزدیک ولایت ولی نبی سے زیادہ افضل ہوتا ہے، ولایت نبوت سے زیادہ افضل ہے۔ تیسری صدی کے اواخر کے مصنفین میں ایک شخص ابو عبداللہ الحکیم ترمذی ہے جس نے ختم الولایہ کے نام سے کتاب لکھی اور انبیاء اور اولیاء کے سلسلے میں ہر ایک کا خاتم قرار دیا۔ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اسی طرح اس نے ایک ٹرم کا تعارف کروایا خاتم الاولیاء۔ وہ خاتم الانبیاء تو بن نہ سکا، اسے پتا تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، میں اپنے آپ کو یہ مقام دوں گا تو عوام جوتے مارے گی، تو اس نے نیا دروازہ کھولا کہ چلو یہ عہدہ مجھے نہیں مل سکتا، تو اسلام میں ایک نیا مقام ہے خاتم الاولیاء، ولیوں کا سب سے بڑا اور آخری ولی۔ علماء وقت نے اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا، وہ بھاگ کر بلخ میں پناہ گزین ہوا، مگر اس کے خیالات لوگوں کے اندر پھیلتے رہے۔ پھر ابن عربی، وحی الدین ابن عربی کا دور آیا تو ابن عربی نے اس پر مزید حاشیے چڑھائے۔ ابن عربی نے ولایت کی دو قسمیں بتائیں، ایک ولایت عامہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی، دوسری ولایت خاصہ محمدیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ابن عربی نے ہر دور کا ایک خاتم الاولیاء مقرر کیا۔ پہلے عوام کو یہ عقیدہ دیا کہ مانیے ہر دور میں ایک ولی ہوتا ہے جو سارے ولیوں کا سردار اور آخری ولی ہوتا ہے۔ جب پبلک نے اس بات کو مان لیا تو پھر اپنے آپ کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس دور کا خاتم الاولیاء میں ہوں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک شعر کہتا ہے، انا ختم الولایات دون شک لوارث الہاشمی مع المسیح، میں بلا شبہ ختم الولایہ ہوں، مجھے حضرت مسیح کی ولایت عامہ کے ساتھ ساتھ رسول کریم کی ولایت خاصہ بھی میراث میں ملی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ابن عربی کہتا ہے اسی طرح میں خاتم الولایہ ہوں۔ مزید کہتا ہے کہ نبوت کا مقام، غور سے سنیے گا اس جملے کو، نبوت کا مقام درمیانی درجہ ہے، اس کا مرتبہ رسول سے اوپر اور ولی سے نیچے ہوتا ہے۔ نبوت کا مقام درمیان والی سیڑھی ہے، درمیان والا مالا ہے، اوپر رسول کا مقام، لیکن ولی کا مقام نبی اور رسول سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے فرمان میں ہے؟ یہ صوفیہ کے عقائد ہیں۔ مزید کہتا ہے کہ نبوت کا مقام درمیانی درجہ ہے، اس سے اوپر رسول کا اور اس سے اوپر ولی کا مقام ہے۔ طبقات شعرانی جلد 2 صفحہ 16 اور فتوحات الالہیہ صفحہ 261 پر صوفیہ کا مشہور قول ہے، وہ قول سنیے، ہم ان سمندروں کی غوطہ خوری کی ہے ہم نے کہ انبیاء بھی اس کے کنارے پہ کھڑے دیکھتے رہے، ان کو ہمت نہیں ہوئی اندر آنے کی۔ ہم نے ان سمندروں کی، ان دریاؤں میں غوطے مارے ہیں، ہم نے علم کو اس درجے کے علم کو حاصل کیا ہے کہ نبیوں کو بھی نہیں پتا۔ ہم دریا میں غوطے مار رہے تھے اور انبیاء کی پوری جماعت کنارے پہ کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی، ان میں ہمت نہیں ہوئی اندر آنے کی۔ یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ نعوذ باللہ انبیاء کو بھی نہیں ملا۔ الانسان الکامل جلد نمبر 1 صفحہ 124 اور الجواہر والدرر صفحہ 286 اور الجواب المستقیم صفحہ 247 پر ایک صوفی کا قول موجود ہے، آپ بھی سنیے۔ وہ انبیاء کو مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے، اے انبیاء کرام، لقب تو تمہیں مل گئے، لقب تو تمہیں مل گئے، کوئی کلیم اللہ بن گیا، کوئی خلیل اللہ بن گیا، کوئی ذبیح اللہ بن گیا، کوئی رسول اللہ بن گئے، لقب تو تمہیں مل گئے، مگر ہمیں وہ کچھ ملا ہے جو تمہیں عطا نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک نام لیا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم طریقت کے ماننے والے ہیں۔ شریعت یہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ انبیاء سے، اور طریقت کہاں سے ملے گی؟ صوفیوں سے۔ تو دین طریقت، دین شریعت کے مقابلے پہ پورا ایک دین ہے جو چلا اسلام کے نام پہ، پھیلا اسلام کے نام پہ، پھلا اسلام کے نام پہ، لیکن اللہ کی قسم دین طریقت کا اسلام کے ساتھ دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کو اولیاء سے کم درجے پہ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو القابات مل گئے، آپ کو نبوت کے لقب مل گئے، لیکن جو کچھ علم کا حصہ ہمیں ملا ہے نبیوں کی جماعت تمہیں بھی نہیں ملا۔
شرح شطحیات صفحہ 132 مطبوع تہران پر، اور فوائد فریدیہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. بایزید بستامی، بایزید بستامی کا نام سنا ہے نا؟ بہت بڑے صوفی صاحب گزرے ہیں. یہ صوفی صاحب کہتے کیا تھے؟ کہا کرتے تھے، فوائد فریدیہ اردو میں چھپی ہوئی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ لکھتا ہے بایزید بستامی کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی عظیم ہوگا. میرا جھنڈا نور کا جھنڈا ہے جس کے نیچے سارے جنات، سارے انسان، حتیٰ کہ سارے انبیاء، بایزید بستامی کہتا ہے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خبر دی؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے حمد کا جھنڈا کس کو دے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ان سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ظالم جو اپنے آپ کو نبوت سے بڑھ کے مقام پہ فائز کرتے ہیں، منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے، اور یہ واقعہ ابھی فوائد فریدیہ کتاب کے اندر موجود ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے افسوس تیرے اوپر، تو نے میری شان کو کتنا کم کر دیا، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. میرا جھنڈا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کے جھنڈے سے عظیم ہوگا. تمام جنات اور انسان اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے قول کے مطابق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. طبقات شعرانی جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر بایزید کا ایک اور شعر ہے جس کا ترجمہ سنیے. نبوت کا مقام برزخ کی طرح ہے، وہ رسول سے تو بالا تر ہے مگر ولی سے نیچے ہے. رسول کا مقام نبوت سے تو اعلیٰ ہے لیکن ولایت سے اعلیٰ نہیں ہے. ولایت نبوت سے اور رسالت سے بڑی ہوئی چیز ہے. ابن عربی فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 256 اور 257 پر لکھتا ہے، رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص متکلم کے کلام کو سننے والے تک پہنچائے. یہ ایک حالت ہے، مقام نہیں. جب یہ پیغام پہنچ جاتا ہے رسول کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نئے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسے نیا حکم دیا جاتا ہے، باخلاف ولایت کے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ زمانہ اور مکان کے ساتھ محدود نہیں ہوتی اور ہر کسی کے لیے عام ہو سکتی ہے. ولایت کا مقام نبوت اور رسالت کے مقام سے افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ شامل ہے. صوفیہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ولی 2 قسم کا علم جانتے ہیں. نبی کے پاس تو شریعت کا علم ہوتا ہے، کہا نہیں، جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس 2 طرح کا علم ہوتا ہے، ایک علم ظاہر علم شریعت اور ایک علم باطن. وہ باطنی علم بھی جانتے ہیں اور ظاہری علم بھی جانتے ہیں. جب آپ کسی نبی کو دیکھیں کہ وہ شریعت سے ہٹ کر کلام کر رہا تو پھر سمجھ جائے کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی ہے اور باطنی علم سے کلام کر رہا ہے. وہ عارف کی حیثیت سے اور ولی کی حیثیت سے کلام کر رہا ہے. اس لیے عارف ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام زیادہ کامل ہے نبی کی نسبت، ولی ہونے کی نسبت سے اس کا مقام زیادہ مکمل ہے نبی اور رسول ہونے کی بنسبت. اسی طرح صوفیہ کے عقائد کے اندر یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ رسول اور نبی اس فرشتے کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر ان پہ نازل ہوتا ہے. نبی اور رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل نہیں کرتے، جبکہ ولی، یہ تو نبی کا مقام اور رسول کا مقام آپ نے سمجھا کہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، پیغام ملتا ہے، اپنے اصحاب کو سنا دیتے ہیں. کہا اس کے برخلاف ولی کا مقام یہ ہے کہ اسے فرشتے کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ براہ راست ڈائریکٹ وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے معاملات چلاتا رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین نہ آئے تو ایک واقعہ سنا دو فضائل حج کا. شیخ الحدیث مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اپنے سے بڑا بھی کوئی مقام والا آدمی دیکھا؟ کہا ہاں ایک بار دیکھا. کہا وہ کب دیکھا؟ کہا میں مدینہ شریف میں تھا اور
امام عبدالرزاق رحمہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، مجمع لگا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں۔ کونے کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا اور نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ امام عبدالرزاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے اور لوگ ان سے حدیثیں سن رہے، تو کونے میں کیوں بیٹھا؟ تو جا کر کیوں نہیں حدیث سنتا؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا، میری طرف التفات نہیں کیا، مجھے دیکھا بھی نہیں، گھٹنے پہ منہ رکھے رکھے نیچے سے ہی بولا وہاں جو بیٹھے ہیں وہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں۔ عبدالرزاق کا مطلب کیا؟ رزاق کا بندہ۔ اور رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق اللہ ہے۔ جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ داتا ہو سکتا؟ ہم نے تو مانا ہوا ہے نا، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ سنی ہے یہ قول؟ یہ نہیں۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ۔ انڈیا والوں نے اجمیر والے کو رزاق بنا لیا، پاکستان والے کہتے ہیں ہم تم سے الگ بھی ہوگے تو پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارا لاہور کے اندر رزاق ہے۔ لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے ہاتھ، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشا دے، میرا داتا اتے فرشا دے۔ جو فرش میں دفن ہو جائے وہ داتا ہوا کرتا۔ کہا یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے، رزاق کے بندے سے حدیث سن رہے ہیں، اور میں وہ ہوں جو رزاق کے بندے سے نہیں، خود رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے وحی کی ضرورت نہیں، مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے تو بغیر واسطے کہ اللہ سے میری لو لگی ہوئی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے اللہ سے پوچھتا ہوں، جواب مل جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اسلام کے نام پہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو انبیاء کا واسطہ ہے دین حاصل کرنے کا، اس کو نکال کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ سے لو لگی ہوئی، ہمیں کسی نبی کی، کسی حدیث کی، کسی آیت کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے الٹ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ بکو مت، چپ کرو۔ یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیث سنتے ہیں، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم واقعی اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ میں کون ہوں۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہا اگر فراست صحیح کام کر رہی ہے تو تم خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پاس اولیاء مقام اور مرتبے میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں، اللہ مجھے بھی ان سے فائدہ پہنچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاتم الاولیاء کا لفظ بے اصل اور فردی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس لفظ کی بنیاد ابن عربی نے رکھی یہ بے اصل ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ فرضی ہے، بنایا ہوا لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابن عربی اور دمشق کے بعض اور گمراہ لوگ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان تمام لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بعض وجوہ کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اور کئی کفر اور بہتان انہوں نے بکے۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے مقام خاتم الاولیاء کو ثابت کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خاتم النبیین تو نہیں بن سکتے لیکن وزیر بے محکمہ تو بن سکتے ہیں نا۔ تو خاتم النبیین وہ تو اللہ کے پیارے حبیب
علیہ السلام کے لیے اگر اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا بھانا پھوٹ جائے گا، کوئی بھی ہمیں مسلمان نہیں مانے گا، تو وزیر بے محکمہ بن گئے، خاتم الاولیاء کا نیا عہدہ نکال لیا۔ آج بھی تصوف کی طرف نسبت کرنے والے ولیوں کو صحابہ کرام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک شخص ہے سید یونس گوہر شاہی، وہ طاہر القادری صاحب کا رد کرتے ہوئے ان کی ایک بات کا رد کرتا ہے کہ قادری صاحب آپ تو باطنی علم کے بڑے ماہر ہیں اور باطنی علم کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن سنو میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی جو میں نے آپ کو سنائی اس کی تو اللہ سے ہوئی تھی نا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا تھا۔ یہ پاکستان کا رہنے والا، اس کا ڈائریکٹ ابھی اللہ سے رابطہ نہیں ہوا لیکن رسول اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے نام پہ فتنوں کا وہ بازار گرم ہے، جس پتھر کو اٹھاؤ گے اس کے نیچے سے پہلے سے بڑا فتنہ نکلے گا۔ سید یونس گوہر شاہی وہ کہتا ہے میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا۔ یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نہیں، یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ کی بیان کردہ، یہ روایت یونس گوہر شاہی کی بیان کرتا ہے۔ اس جھوٹی من گھڑت روایت کو بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، اور تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بھی بلند ہے ان کے کلام اور ان کے جھوٹ سے جو یہ کہتے ہیں ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں ان کے جھوٹ سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کسی اور سے کرتے ہیں اور نام رسول اللہ کا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا اگر امتی مجھے زندہ سمجھتے ہیں، حیات سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور سے جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ کرام کن سے افضل ہیں؟ کائنات کے ہر بندے سے افضل انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں۔ میرے پیارے حبیب نے خود کئی مرتبہ فرمایا تھا ابو بکر عمر تم سے بہتر انسان پہ رب کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ پیارے حبیب نے صحابی اور غیر صحابی کا فرق بیان کرتے ہوئے کہا اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، وہ صحابی رسول کے مقام اور ثواب کو پہنچ سکتا؟ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے نبی نے کہا کہ جنہوں نے میرے ساتھ صحبت اختیار کی وہ صحابہ کرام بنے اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ رات میری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر تاکیداً کہتا رات میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ قادری طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء سے افضل ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلط کہتا ہے جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جو میرے صحابی بنے انہیں صحبت ملنے پر مقام ملا، اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو میری صحبت تو آج بھی میسر ہے۔ آج بھی ملاقات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے، لوگ اس میں آتے ہیں اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں، جملہ سنیے گا اس مجرم کا، وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جنہیں ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی ہے۔ آپ تو باطنی علم کے دعوے کرتے ہیں، آپ نے ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر امتی مجھے حیات سمجھتے ہیں، اگر میری امت مجھے میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، میں نے راست ان سے گفتگو کی ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے اور پوچھا ہے کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے یہ کہتے ہوئے
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین صحابی ہے وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط کہا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ پھر میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ جن کو پہلے صحبت ملی وہ صحابی صحبت کی وجہ سے بنے. اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو آج بھی میری صحبت میسر ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جن کو ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی. آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں باطنی علم کے, باطنی صحبت کے, تو پھر ان ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دیا آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جن کے عقائد کفر کے اوپر مبنی ہیں, وہ جن کے عقائد سے اسلام بیزار ہے, تم ان کو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی سے بہتر سمجھتے ہو. ہمارا دعویٰ پھر ثابت ہوا کہ تصوف کی تحریک حقیقت میں رافضیت کی تحریک ہے, شیعت کی تحریک ہے جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہے. اور آج اپنا قد اونچا کرنے کے لیے, پبلک کے اندر اپنی مقام اور عزت اور شان کو بڑھانے کے لیے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے اور وہاں پہ آج بھی صحابیت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں, لوگ جا کر صحابی کا مقام پا رہے ہیں. اگر یہ مجلس کھلی تھی, اگر یہ مجلس کھلی تھی, اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں, جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں گئے تھے؟ جب عثمان شہید ہو گئے تھے, حضرت علی خلیفہ بنے تھے, سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تھا یا نہیں؟ خون عثمان پہ اختلاف ہوا تھا. یہ دونوں جا کر رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کروا لیا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی, فیصلہ نبی کی مجلس میں کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ ٹھکوسلے ہیں اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے. طاہر القادری صاحب کے ایک شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیر صاحب کے سامنے کسی نے طاہر القادری صاحب کی شکایت کی, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, ان کے خلاف زبان چلاتا رہا. وہ بڑے پیر صاحب سر نیچے کر کے سنتے رہے اور کہنے لگے تیری باتوں کو مانوں یا روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے مدینہ شریف میں, ابھی بھی روزانہ کچہری لگتی ہے, میں جب وہاں جاتا ہوں رسول اللہ کے سامنے طاہر القادری کو پاتا ہوں. یہ اتنی پہنچی بھی سرکار ہے, مجھ سے پہلے نبی کی عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے, تیری مانوں یا جو آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہوں وہ مانوں. پھر ایک بندہ چلا گیا, ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا, اللہ ان کو حیا دے, بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار, آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس, اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے, وہ تو یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, ساری باتیں. آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو. جب وہ ساری باتیں بول چکا, اب آپ نے کہا آپ مجھ سے, یہ بیٹھے ہیں مرید, ان سے پوچھئے. گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے, صبح بھی جاتا ہوں شام بھی, اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم, شام کو اتنا ٹائم. کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے, میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے, میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا, خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں. میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں؟ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی, جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے, اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, وہ زبان درازی نہیں کرتا. اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے, کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا, اسے خبر ہی کوئی نہیں, وہ نابینا ہے. اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. مقصد اپنی دکانداری چلانا ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہے. پیارے حبیب تو اللہ کی جنتوں میں ہیں, آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکا ہے. اگر آپ
دنیا میں آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتے تو حسن و حسین کو کبھی رافضیوں کے کوفیوں کے ہاتھوں نقصان پہنچ سکتا؟ وہ اللہ کے نبی سے پوچھ لے دے، اللہ کے نبی جان ہی نہ دیتے۔ اور تم تو کہتے ہو کہ حضرت حسن حسین کوفہ جانے سے پہلے قبر رسول پہ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ملاقات کی تھی، تو آپ نے وہیں کیوں نہیں روک لیا کہ نہ جاؤ؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، بہجت القلوب ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا زکریا کی زیارت کے لیے گیا تو حجرے کے پاس پہنچا، کسی کہنے والے نے کہا اندر آرام سے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کہا میں اندر داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گو تکیے کا ٹیک لگا کے دراز تھے، مولانا زکریا ان کے قدموں میں بیٹھ کے غالباً فضائل حج یا فضائل درود پڑھ رہے تھے اور آپ بغور سن رہے تھے، اور جس کتاب کا نام لیا گیا وہ عربی زبان میں موجود، وہ اردو میں ہے، اردو میں پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ کہ میں نے جب چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارک سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پیارے نبی پہ بھی جھوٹ بولنے سے یہ باز نہ آئے۔ یہ آج کے ان لوگوں کے دعوے دار ہیں۔ ولایت کی نبوت پہ برتری کا ثبوت قرآن حکیم کی ایک آیت سے دینے کی جھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی انبیاء پر فوقیت اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، اللہ کے پیارے انبیاء میں سے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کے التجا کی کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ نام سنا ہے نا، علم لدنی؟ انہوں نے جی آپ اوپر والے مولوی ہیں، ظاہری، ہم علم لدنی کے وارث ہیں۔ اوپر والوں کو علم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے، اور لدنی والوں کو سینہ بسینہ چلتا ہے ہمارا علم، ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بغداد میں بیٹھا کرتے تھے اور شاگرد مدینے میں بیٹھا کرتے تھے، شیخ بغداد میں بیٹھ کر اپنا علم سینہ بسینہ مدینہ ٹرانسفر کرتے تھے۔ یہ پرانی ای میل دا سسٹم لگتا ہے میں تو ای میل ہوں آئی ہے، پہلے بھی ای میل چلتی سی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا وہ فرشتے کے ذریعے ملا تھا، اور خضر کے پاس جو علم وہ علم لدنی تھا جو اللہ بغیر واسطے کے دیتا ہے، فرشتہ کا واسطہ اس میں نہیں ہوتا۔ آئیے اس اعتراض کا جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اکثر مفسرین اور علماء کا یہ قول ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے، نبی تھے، اور یہ قول بھی میں آپ کو انہی کی بزرگوں کی طرف سے سناتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا اور میری بھی یہی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ وہ بھی نبی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اور لفظ لدنی سے یہ مراد لینا کہ اس میں فرشتے کا واسطہ درکار نہیں، تو یہ مفہوم سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ انبیاء کا علم جو فرشتے کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچتا ہے اس کے لیے بھی قرآن حکیم یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کریم حکیم و علیم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہی لفظ جو تم وہاں خضر کے لیے ثابت کر رہے ہو یہی لفظ قرآن حکیم کے لیے قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام کو ولی تسلیم کر لیا جائے تو ازرو شریعت ولی پہ نہ ایمان لانا فرض ہے نہ اس کی اطاعت واجب ہے، جبکہ نبی یا رسول پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی عین اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب فرض نبی کا درجہ ولی سے بلند، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام ولی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی باتیں سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام بلند تھی، تو پھر اللہ نے ان کو وہاں کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری کی یہ حدیث دیتی ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الی فاوحى اللہ علیہ ان لی عبدا بمجمع البحرین هو اعلم منک۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہ آیا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر وہ موجود ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی بتائیے۔ اب ان کا جواب سنیے، خضر علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں وہ کام کروں گا جن کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کیسے صبر کرو گے؟ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا اعلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم پر ہیں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے کشف اور مشاہدے سے نہیں، بلکہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ موسیٰ جو علم آپ کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا، جو مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے ایک علم پر ہیں اور میں بھی اللہ کی طرف سے۔ باطنی علوم، انہی علوم میں سے صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ علم ہے باطنی جو خاص سینہ بسینہ چلنے والا علم، وہ شرعی علوم پہ زیادہ فضیلت اور مقام رکھتا ہے۔ صوفیاء کے اکثر علماء، ان کی اکثر عقائد، ان کے اکثر اعمال شریعت اسلامیہ کے برخلاف ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے بظاہر اسلام کا چولا پہنا ہوا ایسی تدبیریں ضرور کی ہیں جس سے ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ بھی بچ جائے۔ ان تدبیروں میں سے صوفیاء کی ایک تدبیر ظاہری علم اور باطنی علم کی اصطلاح ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء کے پاس ظاہر علم ہے جو قرآن و حدیث کا، صوفیاء کے پاس باطنی علم ہے جو اندر سے سینہ بہ سینہ چلتا ہے، اور باطنی علم ظاہر علم سے افضل ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہمیں سمجھ آ گیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ظاہری علم قرآن و حدیث ہے جو اللہ کے انبیاء پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی پہ نازل ہوا فرشتے کے ذریعے۔ باطنی علم کے حصول کے ذرائع کیا ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے، وہ کس طرح پتہ لگے گا؟ وہ کہتے ہیں بذریعہ توجہ۔ ظاہری علم بذریعہ وحی، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور سینہ بہ سینہ جو علم ہے وہ بذریعہ توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا علم جو درس و تدریس اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پیر صاحب کی نظر پڑتی ہے، ایک نظر کے ذریعے وہ سارا سینہ منور کر دیتے ہیں، ایک نظر کے ذریعے، ایک توجہ کے ذریعے وہ سارا علم اس کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، جیسے ایک پیر سے اس کے کسی مرید یا خلیفہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مرشد کامل، اس کے صفحہ نمبر 24 پہ ایک حکایت لکھی ہے، ذرا آپ بھی سنیے۔ ایک شخص نے حضرت احمد جان صوفی کے پاس آ کے عرض کی کہ میں طالب علم تو ہوں لیکن کند ذہن ہوں، مجھے مسئلے یاد نہیں ہوتے، باتیں یاد نہیں رہتی، آپ کچھ توجہ فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے۔ کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عمر ہے۔ کہا واپس جاؤ اور اپنے استاد کو کہنا کہ کل ہمارے طالب علموں کو وہ آ کر پڑھائے۔ اس نے جا کے صوفی صاحب کا پیغام دیا، استاد شاگرد دونوں آ گئے۔ جب مجلس لگی طلبہ کی تو پیر صاحب کہنے لگے کہ استاد جی تم چپ رہو، اور وہ شاگرد جس نے کل شکایت کی تھی کہ میرے پلے کوئی شے نہیں پہنتی، کہا عمر تم اٹھو اور تم عبارت پڑھو، تم ان کو پڑھاؤ۔ بس پیر صاحب کا یہ ایک جملہ
کہ تم اٹھو اور تم پڑھاؤ. جو ہی عمر کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، پیر صاحب کا سارا علم بلیوٹوتھ کے ذریعے عمر کے سینے میں آ گیا. اب جب اس نے بیٹھ کے درس دیا تو اس کے اساتذہ حقا بقا کے دیکھنے کی بولن کی تھوڑے ہے، پتہ ہی نہیں پڑتا. تو پیر صاحب نے کہا عمر اتنے اونچے درجے کی باتیں نہ کرو، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا نیچے اترو. اس نے کہا اچھا شاہ صاحب کوئی بات نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں. اس نے پھر درس دیا. مولویوں کے پھر منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کچھ پلے نہیں پڑا. پیر صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی بھی بہت اوپر ہو، تم ایسے درجے کی باتیں کر رہے ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور نیچے اترو. پھر اس نے تیسری مرتبہ زور لگا کے نیچے اتر کے آخری گیئر میں گاڑی ڈال کے چلائی تو پھر پبلک کو تھوڑی سی سمجھ آئی. اب یہ صرف ایک جملہ ہے کہ عمر تم اٹھو اور تم درس دو. اس ایک جملے کے ساتھ پیر کا پورا علم مرید کے سینے کے اندر آ گیا. دوسری روایت سنیے جو سوانح قاسمی جلد نمبر 1 صفحہ 346 پر لکھی ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ مولوی یعقوب صاحب نانوتوی دیوبندی فرماتے ہیں کہ بھائی آج صبح کی نماز میں ہم مر جاتے، تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی، اگر وہ نہ رہتی تو ہم مر ہی جاتے. اور وہ کسر کیا تھی؟ ہوا کیا؟ لوگوں نے پوچھا حادثہ کیا ہو؟ کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، اچانک میرے دل اور سینے میں علم کا اتنا بڑا سمندر آ گیا کہ میں مرنے والا ہو گیا. علم اتنا زیادہ آیا کہ فلٹ آ گیا، کنٹرول نہیں ہوا میرے کو. لیکن جو ہی آیا ویسے ہی نکل گیا. وہ کیفیت چند لمحات کے لیے رہی، آئی اور نکل گئی. مجھے سکون ہوا، سانس لیا. پھر میں نے نماز کے بعد بیٹھ کے غور کیا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ آج. تو مجھ پہ منکشف ہوا کہ مولانا نانوتوی ان لمحات میں میری طرف میرٹھ میں بیٹھ کر متوجہ ہوئے تھے. یہ چھتا والی مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ میرٹھ میں بیٹھے ہیں. میلوں کا سفر ہے کہ بس صرف پیر صاحب نے میری طرف، میرے پنڈ کی طرف منہ کر کے دیکھا ہی تھا کہ علم کا اتنا بڑا سمندر جو پیر صاحب کے سینے میں تھا سارا میرے سینے میں آ گیا، جس سے میرے دل پر علم کی موجیں دم مارنے لگی اور میری برداشت سے باہر ہوا. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فکری اور دماغی علوم والے بھلا اس کا کیا مطلب سمجھیں گے. کہاں میرٹھ، کہاں چھتے کی مسجد، میرٹھ سے دیوبند کا مکانی فاصلہ درمیان میں حائل نہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ وہ باطنی علم ہے جو سینہ بسینہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے. نہ سکول جانے کی ضرورت، نہ کالج کی ضرورت، نہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے. اگر یہ نسخہ کیمیا صوفیہ کی جماعت جو آپ کو ملا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا، آپ کے پاس ہوتا تو اصحاب صفا کی درسگاہ نہ بنتی. ابو ہریرہ یہ کیوں فرماتے کہ لوگ تو اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے لیکن میں در مصطفیٰ میں رہتا، میں نہ چاہتا. لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ دیوانہ ہو گیا اور میری بھوک کی کیفیت کی وجہ سے یہ حال ہوتا. میں نبی کریم کا در اس لیے نہ چھوڑتا کہ کہیں آپ کی پیاری زبان سے کوئی حدیث جاری ہو اور ابو ہریرہ اس سے محروم رہے. عمر اپنے ایک ساتھی سے معاملہ طے کرتے ہیں، ایک دن میں تجارت کروں گا، ایک دن تو تجارت کرنا. جس دن میں تجارت کروں گا تو مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنا. رات کو میں جتنا کما کے لاؤں گا آدھا تجھے دے دیا کروں گا، آدھا اپنی جیب میں رکھ دیا کروں گا، اور تو نے رسول اللہ سے جتنا دین سیکھا ہوا کرے گا سارا مجھے بتا دینا. اگلے دن یہ کام تو کرنا. یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ ایک نظر ڈالنے سے یہ سارا کچھ ہو جاتا تھا تو پھر صحابہ کرام یہ محنتیں کیوں کرتے تھے؟ وہ حدیثیں کیوں یاد کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کیوں آئے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آپ سے دعا کروانے؟ اور آپ نے کہا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ اور دعا کی اور پھر کہا اس چادر کو سینے سے لگاؤ. کہا پھر اس کے بعد کوئی ایسا فرمان مصطفیٰ نہیں جس کو میں نے سنا اور بھول کیا ہوں. یہاں تو ایک نظر پڑنے سے سارا کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو صحابہ کی یہ محنتیں اور تمہارے یہ عقائد، انا للہ و انا الیہ راجعون. حصول علم بذریعہ فیض عام، باطنی علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ. اب باطنی علم کا اس میں بھی ایک عجیب تر واقعہ ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں ایک شخص محمد اسماعیل لاہوری کا شاگرد تھا، شادی ہوگی اس کی حافظہ لڑکی سے. حافظہ بیوی مل گئی،
یہ بیگم کے پاس جانے لگا، انہوں نے کہا کھلو جاؤ تھے جتھے ہیں، خبردار میرے نزدیک آیا تو میں حافظہ ہوں، تو غیر حافظ ہے، جب تک حفظ پورا نہیں کرے گا میرے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ بھائی لگ گیا نا بیچارہ ہے تھے۔ شادی ہو گئی، بیگم گھر میں آ گئی اور بیگم کہہ رہی ہے بس ہلنا نہیں اپنی جگہ، میں حافظہ ہوں تو غیر حافظ ہے، اور کر حافظہ نہ گیا، خبردار جو اپنی جگہ سے ہلا، میرے بستر پہ قدم نہیں رکھنا، میں اس وقت تک تیرے لیے جائز نہیں جب تک تو بھی پورا حافظ نہ بن جائے، پورا حفظ کر کے آ اور پھر میرے پاس آنا۔ یہ بھاگا بھاگا صبح ہوئی، مولوی صاحب کے پیر صاحب کے قدموں میں گرا کہ میری تو ساری رات ہی گول ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ کہا بیگم صاحبہ نے شرط ہی ایسی لگا دی۔ کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کل جب ہم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بطور امام آگے کھڑے ہوں، تم ہمارے دائیں طرف آ کر کھڑے ہونا۔ یہ واقعہ حدیقۃ الاولیاء صفحہ 176 جس کا رائٹر ہے مفتی غلام سرور لاہوری۔ کہا جب ہم فجر کی نماز پڑھائیں، حالت امام کی حالت میں ہو، تم دائیں طرف کے نمازیوں میں شامل ہو جانا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں جناب، جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ یہ آگے دائیں طرف کے نمازیوں میں کھڑا ہو گیا، حضرت نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جو ہی انہوں نے توجہ باطنی کے ساتھ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ادھر سارے نمازیوں کو ذرا توجہ باطنی کی نگاہ دوڑائی، پھر ادھر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ان پہ بھی نگاہ دوڑائی، ادھر والے سارے حافظ قرآن بن گئے، یہ ناظر قرآن بن گئے۔ یہی بد نصیب سڑے بھی سارے ادھر ہی کھلو جاتے ہیں، یہ بھی حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ فیض عام ہے، توجہ باطنی کے ذریعے ایک نظر ڈالتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سوچئے ایسے باطنی فیض کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم ہوتا کہ اس طرح بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو جب آپ کے پاس ایک گروہ آیا تھا پیارے نبی کی زندگی کی سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کے اس پہ تولے، ایک گروہ آیا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ قراء دیجئے جو ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ جائیں اور ہمیں تبلیغ کریں۔ پیارے نبی نے 70 قراء بھیجے تھے یا نہیں؟ بھیجے تھے۔ آپ پر اس وقت تک جتنا علم آ چکا تھا، آپ نے توجہ باطنی کے ذریعے پورے قبیلے کو کیوں نہیں دے دیا؟ اپنے قراء کیوں بھیجے ان کو پڑھانے کے لیے؟ وہ قراء لے کر گئے اور ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے غم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجرموں کے خلاف 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے یا نہیں؟ تمہارے مولوی صاحب نے تو ایک نظر ڈالی اور غیر حافظ کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ قرآن سیکھنے کے لیے پیارے نبی نے 70 قاریوں کو کیوں بھیجا؟ ان کو توجہ کے ذریعے کیوں نہیں سکھا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کی آخری لمحات میں ان کے پاس آئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے دربار میں میرے کان میں ہی کہہ دے، میں اللہ کے دربار میں تیرے اس جملے کو پیش کر کے بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے نبی کے جذبات کو زبان دی جائے تو کہنے دیجئے، میں کہوں گا ابو بکر نے یہی کلمہ پڑھا تھا، عمر عثمان و علی نے یہی پڑھا تھا، وہ سب جنت میں گئے۔ میں نے سنا تھا میرے چچا نے میرے کان میں ایک مرتبہ کو کہا تمہارے پیر صاحب کی تو نظر ہونے سے پورے کے پورے 30 پارے اس شاگرد کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ یہاں پیارے نبی نظر کرم بھی کر رہے اپنے چچا پر، زبان سے اس کی منتیں بھی کر رہے، اس کے سرہانے کے قریب بیٹھ رہے، توجہ بھی ہے، نظر بھی ہے، منت بھی ہے۔ وہی تمہارا عقیدہ ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ ولی نبیوں سے بھی افضل ہے، جو کام نبی کی نظر، نبی کی دعا، نبی کی کوشش، نبی کی منت وہ نہ کر سکی، تمہارے بابے نے صرف نظر ڈال کے ہی وہ کام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باطنی علم کے حصول کا ایک اور ذریعہ کشف و مشاہدہ یا لدنی علم، کشف و مشاہدہ سے حاصل شدہ لدنی علم کی فضیلت سائیں توکل شاہ امبالوی اپنی کتاب صوفیہ نقشبند صفحہ 256 پر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں علم 2 طرح کا ہے، ایک کسبی، دوسرا لدنی۔ کسبی کی مثال جوہر کی سی ہے کہ ایک جوہر میں پانی کھڑا کر دیجئے، پانی ڈال دیجئے، جتنا آپ پانی ڈالو گے وہ اتنے کا اتنا ہی پانی رہے گا۔ کہا لوگ
قرآن و حدیث سے جو علم سیکھتے ہیں وہ جتنا سیکھتے ہیں اتنا ہی باقی رہتا ہے، اسی میں سے فتوے لیتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی میں دیکھ کر مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ظاہری علم کی مثال، اور جو ان کا صوفیوں کا باطنی علم ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ علم ایسا ہے جیسے ایک چشمہ ہوتا ہے، چشمے سے آپ بھلے ایک نہر کاٹ لیں، اس سے خود بھی پئیں، جانوروں کو پلائیں، کسی جگہ کو سیراب کریں، وہ پانی کم نہیں ہوتا۔ یعنی جب دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نور کا ایک منبع اور مینارہ آتا ہے، اور خود بخود ساری باتیں دل کے اندر سے اس کو اپنے آپ سمجھ آ جاتی ہیں۔ کہیں سے پڑھنا نہیں پڑتا، کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، کہیں سے حدیث رسول یاد نہیں کرنی پڑتی، اپنے آپ دل بتاتا ہے یہ بات یوں ہے، یہ بات یوں ہے۔ اور پھر کہا اسی لیے صوفی کبھی بھی مولویوں سے فتویٰ نہیں لیتا، اپنے دل سے پوچھتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں، دل کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کا مرجع اس کا دل ہے، کیونکہ وہاں پہ سارا علم لدنی آ چکا ہے۔ علم لدنی حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ عشق ہے، عشق کے ذریعے بھی یہ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ صوفیوں کے ہاں عشق مشوقی کے قصے بہت زیادہ مشہور ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں صوفیوں کی بکواسات سے اور ان کی بے حیائی کے واقعات سے۔ مرشد کامل کتاب کے صفحہ نمبر 130 پہ لکھا ہے کہ غلبہ محبت کے سبب جب اس کے دل کا شیشہ علائق کی کدورت سے پاک ہو جاتا ہے تو اس میں اور خدا کے درمیان باطن سے ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ پھر وہی جملہ یاد کرواؤں گا کہ صوفی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے علم کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود کہتا ہے میری ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خدا اور اس کے درمیان باطن سے راستہ کھل جاتا ہے، اور موانع کے ظاہر ہونے کے سبب اپنے معشوق یعنی اللہ سے اس کا اتصال ہو جاتا ہے، اس سے وہاں سے تجلیات ہونے لگتی ہیں۔ اس مقام پر سالک کو حضرت عشق، اللہ کو تو اس نے معشوق کہا تھا نا، تو اللہ نے نہیں بلکہ حضرت عشق اسے وہ عجیب و غریب علوم سکھاتا ہے جس سے زبان آشنا نہیں، اور وہ زبان کے بغیر انہیں بیان کرتا پھرتا ہے۔ گونگیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، بولے بغیر سارا علم آگے بانٹتا پھر رہا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھتا ہے، اور ایسا علم ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ اسی طرح کے علم والے سب کچھ اتار کے روڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دیکھا یا نہیں؟ ننگ دھڑنگ ملنگ، ان کے بارے پوچھے کو تو انہوں نہیں پتا، چپ کرے آجے پہنچی سرکار آنے، یہ بابا جی بڑے پہنچے نے گال بھی کر دیں گے اگلے کا کم ہو جائے گا۔ ہم بھی مانتے ہیں پہنچی بھی سرکار ہے، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھا خوں میں، مانتے ہیں اس کے پہنچے ہونے کو۔ یہ تمہاری بے علمی کی حالت ہے، جو اپنی شرمگاہ چھپانے کے قابل نہیں، تم اس کو سمجھتے ہو کہ اس کی لو لگی ہوئی ہے، اس کی لو لگی ہوئی ہوتی کم از کم کپڑے تو پہن لیتا۔ سوپور کشمیر کا ایک علاقہ ہے، انڈیا کشمیر کا سوپور، لاہور والے ناراض ہوں گے ساری گلاں ساڈے تے ہی ہون ڈیاں، میں بارڈر پار دی بھی گل کر جاواں۔ سوپور کشمیر کا ایک علاقہ ہے، وہاں بابا احد اس بابے کا نام ہے، یوٹیوب پہ بھی اگر لکھو گے بابا احد تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بابا مکمل سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ننگا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک پارک کے اندر ہے، وہ پارک کو باڑ لگی ہوئی، گیٹ لگا ہوا، اور اس کے چاروں طرف 95% عورتیں ہیں، 5% بندے بھی ہیں، اور وہ رو رہی ہیں جالیوں میں ہاتھ ڈال کے بابا بابا بابا، ایک نظر تے ساڈے تے بھی پا دے، بابے نو پتہ ہی نہیں ہون کی ڈیا۔ پھر دروازہ کھلتا ہے اور 3-4 لڑکیاں، اللہ کی قسم نوجوان لڑکیاں 18-20 سال ان کی عمریں ہیں، وہ کھانا لے کے اس ننگ دھڑن کے سامنے آ کر اور پلیٹ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ صوفے کی کرسی سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے نیچے بیٹھ کر یہ عورتیں اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں کھانے ڈالتی ہیں، اس کے جسم پہ چاول گر گئے تو دوپٹے سے صاف کرتے، بابا بڑی پہنچی سرکار ہے، یہ پہنچیا ہوں ستھن تے پا لینا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ معرفت کے بڑے مقام پہ بڑے بھائی یہ پاگل ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کی عقلیں مری ہوئی ہیں، ان کو بیچاروں کو شعور نہیں ہے، اور تم نے اس کو اٹھا کر انبیاء سے بڑے مقام پہ پہنچا دیا اور کہا کہ نہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز کھلا ہے، اس کو جو علم ملا ہے وہ بولے بغیر عطا فرماتا ہے۔ مرشد کامل کی عبارت سے معلوم ہوا کہ باطنی علوم کا استاد خدا نہیں بلکہ نعوذ باللہ
خدا تو ان کے ہاں ان کا معشوق ہے، بلکہ باطنی علم کا استاد حضرت عشق ہے. پھر یہ علوم بغیر زبان کے بیان کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہتا ہے باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑی پہنچی بھی باتیں ہیں. اور اگر انہی لوگوں کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے چلا جائے نا مواحد، اور اس کا سر ننگا کوئی نماز شروع کر دے، پتہ پھر اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے بیچارے کے. وہ جو مسجد کے دروازے کے پاس پلاسٹک کے چکو رکھے ہوتے ہیں نا، یا کھجور کے چکو سمجھتے ہیں، جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، وہ چکو اٹھاتے ہیں اور اس کے سر پہ گستاخ وہابی ننگے سر نماز پڑھنے دے ہے. تانوں نہیں پتا ننگے سر نماز بڑی گستاخی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کہ ٹینڈ ننگی کرنے سے گستاخی ہوتی ہے. اگر ٹینڈ ننگی کرنے سے 25% گستاخی ہوتی ہو تو سارا کچھ ننگا کرنے سے تو 100% گستاخی ہوتی ہو. صوفیوں تمہارا عجیب دین ہے، ٹینڈ ننگا کرو تو گستاخ کہتے ہو، سارا ننگا کرو تو ہاتھ باندھ لیتے ہو. بابا جی پہنچی سرکارہ نہیں. اللہ کے لیے عقل کو استعمال کرو. ٹینڈ ننگی کرنا گستاخی ہو، یہ 20-25 لاکھ حاجی آ کے اللہ کے گھر میں سب کی ٹنڈیں ننگی ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ سارے گستاخ ہیں. پھر یہ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان بنائے ہوئے مسائل ہیں، اس سے اپنے دامن کو چھڑائیے. علم لدنی کا ایک اور ذریعہ خضر علیہ السلام ہے. صوفیہ نقشبند کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر صوفی عبد الخالق نقشبندی کے حالات میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ یعنی عبد الخالق اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی جستجو میں مصروف ہو گئے. حتیٰ کہ ایک دن ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا میں تم کو اپنی فرزندی میں لیتا ہوں، تم کو ایک سبق پڑھاتا ہوں، وہ سبق سننا آپ. اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تمام اسرار باطنی تم پہ کھل جائیں گے، باطنی علوم تمہیں مل جائیں گے. پھر حضرت خضر نے آپ کو وقوف عددی کی تعلیم دی اور فرمایا پانی کے حوض میں غوطہ لگاؤ، پانی کے حوض میں غوطہ لگاؤ، اور غوطہ لگانے کے بعد اس پانی میں جاؤ اور پھر وہاں سے اب منہ کھولو گے تو پانی اندر بھر جائے گا، مر جاؤ گے. منہ نہیں کھولنا، پانی میں غوطہ لگانا ہے. پھر دل سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا وظیفہ کرنا ہے غوطہ لگا کے. جب تم یہ غوطہ لگا کر وظیفے کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا دل جاری ہو جائے گا اور تم پہ سارے باطنی علوم کھل جائیں گے. انہوں نے اسی طرح کیا پانی کے اندر جا کے چلا کاٹا، اور اس چلا کاٹنے کے بعد اس وظیفہ کرنے کے بعد پھر ان کا دل ایسا روشن ہوا کہ سارا علم اس تک پہنچ گیا. ہم اس واقعے پہ اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا رسول اللہ نے ابو بکر کو سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ طریقہ سیدنا عمر کو سکھایا تھا؟ یہ طریقہ سیدنا عثمان کو سکھایا تھا؟ حضرت علی نے پانی میں غوطے لگا کے یہ چلے لگائے تھے؟ یہ وہ علم ہے جس سے قرآن بھی خالی ہے، حدیث بھی خالی ہے. اور اللہ کی قسم جس علم کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں وہ کفر کا علم ہے، ایمان کا علم نہیں ہے. ایمان تو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باطنی علم کا حصول بذریعہ باطنی معانی. صوفیہ نے قرآن و حدیث کے معانی کو 2 قسموں میں بانٹ دیا. جیسے علم کو بانٹا اسی طرح قرآن کے معانی کو بھی 2 قسموں میں بانٹ دیا. ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہے. اصلی معنی یا اس کی روح ہے. باطنی معنی کو باطنی علم کہا جاتا ہے. اور صوفی جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں کہتا ہے میں نے قرآن سے صوفی جلال الدین رومی کے اس جملے کو اللہ کے لیے غور سے سننا جن کے دل کے اندر ابھی بھی یہ بات ہے کہ صوفیہ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، بڑا اسلام پھیلایا ہے. انڈیا میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا ہے. انہوں نے اسلام نہیں پھیلایا، کفر پھیلایا ہے. میرے اس جملے پر آپ مجھ سے دلیل کا سوال کر سکتے ہیں اور دلیل میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں. جلال الدین رومی جو صوفیہ میں بڑے اونچے مقام پہ فائز ہے، وہ یہ آواز لگا رہے کہ میں نے قرآن سے مغز، اخروٹ ہوتا ہے نا اخروٹ، اس کو توڑ لو تو ادھر سے کیا نکلتا ہے؟ مغز. چھلکا کھاتے ہو یا مغز کھاتے ہو؟ چھلکا پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ اصل چیز مغز ہے. بادام توڑو کے اندر سے مغز نکلے گا. کیا کھاتے ہو، چھلکا یا مغز؟ مغز اصل چیز ہے. صوفی جلال الدین رومی کہتا ہے میں نے قرآن سے مغز اصل مطالب نکال لیے اور جو ہڈیاں بچی ہیں وہ میں نے کتوں یعنی اہل ظاہر کے آگے پھینک دی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رومی نے اس مدد سے جو مثنوی تصنیف کی اس کے متعلق صوفی عبد الرحمن جامی نے یہ دعویٰ کیا کہ جلال الدین رومی کی یہ مثنوی حقیقت میں فارسی زبان میں قرآن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان صوفیاء نے ان باطنی معانی کے لیے ایک من گھڑت روایت پیش کی، اپنے پاس سے ایک حدیث گھڑی، وہ الفاظ بھی سنیے، ان القرآن لہ ظہرا وبطنا ولبطنه بطن الى 7 ابطن وفي رواية الى 70 بطنا۔ ریاض الصالحین صفحہ 372 پر یہ روایت ہے کہ بے شک قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر اس کے باطن کا بھی ایک باطن ہے 7 بطنوں تک، اور ایک روایت میں ہے 70 بطنوں تک۔ کسی عمل کے ظاہر اور باطن کے ہم بھی قائل ہیں۔ مثلا نماز کی ظاہری صورت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ ظاہری صورت ہے، اور نماز کی باطنی صورت کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، یہ اس کی باطنی کیفیت ہے۔ اسی طرح روزے کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور اس کی باطنی کیفیت کیا ہے کہ انسان کے دل میں اس عمل کے ساتھ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل کا ظاہر اور باطن خود شریعت نے بتایا ہے۔ نماز کا ظاہر کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے۔ نماز کا باطن کس نے بتایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کس نے بتایا؟ قرآن حکیم نے۔ روزے کے فائدہ باطنی طور پہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ کس نے بتایا؟ قرآن حکیم نے۔ یعنی یہ معنی ظاہری اور باطنی دونوں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ باطنی معانی کا لفظ استعمال کر کے اس کا معنی شریعت سے باہر ہو کے تلاش کرے۔ صوفیہ باطنی علم کو قلبی علم کہتے ہیں، دل کا علم، اور اس کے مقابلے میں ظاہری علم کو قلمی علم کہتے ہیں، قلم کا علم، اور اہل ظاہر کو اہل قال اور اہل باطن کو اہل حال سے تعبیر کرتے ہیں۔ صوفیوں کے ہاں مشہور جملہ ہے، سنیے، علم پڑھانے کی چیز نہیں، اصلی علم تو سینے میں ہوتا ہے۔ علم پڑھانے کی چیز، میں صوفیہ کی یہ سارے اقوال آخر میں جا کر رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ ان کو پیش کر کے آپ کو نتیجہ دوں گا۔ صوفیہ کہتے ہیں علم پڑھانے کی چیز نہیں، اصلی علم تو سینے میں ہوتا ہے۔ صوفی رومی کہتا ہے لوگوں کو اس بات کا کیوں کر یقین ہو کہ حقیقی علم صوفی کے علم میں گم ہوتا ہے۔ آئیے صوفیہ کے یہ اقوال لے کر چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پاس۔ پیارے حبیب کا فرمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، انما العلم، علم جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے پڑھانے سے۔ صوفی کہتا ہے علم باطنی پڑھنے پڑھانے سے، بابے جی کی نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں نہیں، شریعت کا علم تو پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے۔ مگر آئیے دیکھیں صوفیوں کو علم کے حصول کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس سے کس طرح نفرت ہے۔ مدارج السالکین جلد نمبر 4 صفحہ 219 پر ایک صوفی کا قول ہے، وہ آپ بھی سنیے۔ اذا رأيت الصوفي يشتغل بحدثنا فاغسل يدك منه۔ حدثنا خاص ٹرم ہے محدثین کی، محدث اپنے استاد سے بیان کرتا ہے حدثنا فلاں، حدثنا ہمیں فلاں نے حدیث سنائی، فلاں نے فلاں کو حدیث سنائی، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے صحابی سے سنی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جب تو کسی صوفی کی بیعت کر لے اور تو دیکھے کہ صوفی حدثنا کے علم میں، اخبرنا کے علم میں مشغول ہو گیا، فَغْسِلْ يَدَكَ مِنْهُ، تو ایسے پیر کی مریدی سے باز آ جا، اس سے پیچھے ہٹ جا۔ سوچئے ایسا اعتقاد رکھنے والے حضرات وہ علم شرعی کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے صوفیوں کا بڑا مشہور جملہ ہے العلم حجاب الاکبر، شریعت کا علم بہت بڑا پردہ ہے۔ کیوں؟ شریعت کا علم ان کو مقام مقام پہ روکے گا، ہر جگہ پہ ٹوکے گا، تمہارا یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، لوگ مسجد میں سو رہے تھے، انہوں نے اذان دی، مؤذن اذان دے رہا، صحابی کھڑے اس کی اذان سن رہے، مؤذن نے اذان میں کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر، بات غلط تو نہیں کی؟ موقع محل کے مطابق بات ہوئی نا،
کہ لوگ سو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر تو نماز ہے. صحابی کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے یہاں سے نکالا. یہ کن کی مسجد ہے؟ بدعتیوں کی. کیا بدعت کی تھی اس نے؟ پیارے نبی نے جو جملہ فجر کی اذان میں سکھایا تھا، اس نے وہ ظہر کی اذان میں کہہ دیا. یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے یہاں سے نکالا. ایک مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پہ چڑھتے ہیں، فجر کی اذان دی اور پھر وہیں پہ کھڑے کھڑے نیچے جھانک کر آواز لگی، اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی، مسجدیں آ جاؤ، اٹھ جاؤ، فلاں تو بھی اٹھ جا. مینارے پہ اذان کے بعد جب نیچے اترے تو کہنے والے نے کہا تو نے بدعت کی ہے، اذان میں تو نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، معاملہ ختم، اب آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو نے کیوں آواز لگائی فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا؟ یہ نیا کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کل نہیں کروں گا. اگلے دن پھر چڑھے، اذان دی تو اذان کے بعد یہ تو نہیں کہا کہ فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا. اذان ختم ہوئی، لا الہ الا اللہ، پھر وہ مینارے پہ کھڑے کھڑے نیچے کے کھانسنے لگے، کھنگورے مارنے لگے کہ میری کھانسی سن کے ابھی تک جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں گے کہ اذان ہو گئی. جب نیچے اترے تو انہوں نے پھر اس کو روک کر کہا کہ تو نے آج پھر بدعت کی ہے، تیرا مقصد کیا تھا اس عمل سے؟ ان کو اٹھانا، وہ اذان نے پورا کر دیا. یہ اضافہ جو تو نے کیا ہے یہ برداشت، یہ دین محمد علیہ السلام ہے، یہ شریعت کا علم ہے کہ اس میں کوئی ایک رتی کے برابر بھی اضافہ کرے تو شریعت کے ماننے والے اس کو روکتے اور ٹوکتے ہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد، اور اپنے اصحاب کا امتحان لینے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، لوگوں میں عمر ابن خطاب، اگر میں کوئی عمل شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کروں، اسلام کی تعلیمات سے 1 انچ پیچھے ہٹوں، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سامنے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، پہلی صفوں میں کبار صحابہ قریشی صحابہ موجود ہیں. اللہ کی شان اور حکمتیں، وہ سارے خاموش رہے. آخری صف میں سے ایک دیہاتی مسلمان، اعرابی مسلمان، وہ کھڑے ہوئے، وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے نیزے کو بلند کیا، ہوا میں لہرایا اور اس کے بعد کہا، عمر اگر تو دین مصطفیٰ سے 1 انچ پیچھے ہٹے گا اس نیزے سے میں تجھے سیدھا کر دوں گا. یہ شریعت کا علم ہے جو بند ہو چکا ہے قال اللہ و قال رسول پہ. یہاں کوئی اضافہ کرے گا تو روکا جائے گا، کوئی کمی کرے گا تو ٹوکا جائے گا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، یہی شریعت کا علم تو ہمارے لیے بہت بڑا حجاب ہے، کیونکہ یہاں تو قدم قدم پہ روکا جانا ہے. اور صوفی صاحب کو روکا جا سکتا، بابا جی کو روکا جا سکتا، وہ تو جو چاہے کرے، وہ بھی معرفت کیا. آپ نے دیکھا نہیں وہ پاکستان میں میلاد شریف پہ کرسی سجی بھی دیکھی ہے کبھی؟ ان سے پوچھے کرسی کیوں سجی ہے؟ بے ادب گستاخ، تمہیں نہیں پتا، معرفت کی بات ہے. ابھی حضور تشریف لانے والے ہیں، وہ بیٹھیں گے. وہ بیچارہ معرفت والا نہیں تھا، شریعت والا تھا. اس نے کہا چلو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی صحابی کا شرف حاصل کر لوں گا. کہا تو وہابی ہے، تیری آنکھ دیکھنے دے قابل نہیں، وہابی ہو تم، گستاخ آنکھ ہے تمہاری، تم نہیں دیکھ سکتے. وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا، اس نے کہا میں اکھا میٹ لانا، میرا ہاتھ لوا دیا جی، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھوا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے. یہ حقیقت میں معرفت کی باتیں کر کے اپنے وہ مذموم مقاصد حل کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کے حل کر سکتے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. گجرانوالہ کے اندر ایک پیر صاحب، پیر سلیم قادری، بہت بڑا پیر گزرا ہے، ابھی تو جیل کی سلاخوں میں پڑا ہے. اللہ اس سے انتقام لے جیسے اللہ نے فرعون سے انتقام لیا. یہ معرفت کی باتیں کر کے، یہ پیروں کا جھانسا دے کے، یہ صوفیت کا لباس پہن کے، یہ لمبی زلفیں رکھ کے، حقیقت میں ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، عزت کے بھی ڈاکو ہیں. وہ تعویذ دینے میں بڑا مشہور تھا. ARY پہ اس کا یہ انٹرویو چلا ہے، دنیا چینل نے بھی اس کا یہ انٹرویو چلایا ہے. انٹرنیٹ پہ لکھو گے سلیم قادری تو کھل جائے گا.
तावीज़ देता था कि जिसको लड़का नहीं होता वो मुझसे आके तावीज़ ले। और हमारे यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान के माशरे में जिहालत ने ऐसे डेरे डाल लिए हैं, एक लड़की हो जाए तो सास का सिर्फ मुंह फूलता है, लड़का हो जाए तो पठान है तो फायरिंग करेगा, कलाशनिकोव चलाएगा बकरा, पंजाबी है तो लड्डू बांटेगा, लुटिये डालेगा, ठीक है, अकीका करेगा, बकरे दिबा करेगा खूब। और लड़की हो जाए पड़ोसी को भी नहीं बताएगा, पड़ोसी परेशान होते यार वो टाइम खत्म हो गया, किसी को खबर नहीं आई, तो अगर बोले जी वो तुम्हारे घर कुछ होना सी होया नहीं, आओ कुड़ी हुई कुड़ी तो कुड़ी हो गए मुंह नीचे कर मामला खत्म। पहली कुड़ी हो गई तो मुंह फूलता है सास का, दूसरी हुई तो माथे पे बल पड़ता है, और अल्लाह ना करे किसी बिचारी के घर में तीसरी लड़की हो जाए तो फिर क्या कहती है, दे तलाक कर फारे, कुड़ी कुड़ी हमें लड़का चाहिए। और कुरान बीवी को क्या कहता है, बीवियां मर्दों की क्या है, खेतियां हैं। बीवियां मर्दों के लिए क्या है, कुरान की आवाज में खेतियां हैं। आम बोगे तो आम निकलेगा या करेला, आम का बीज होगा तो आम, भाई वो तो खेती है, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होगा वही बन के बाहर आएगा। ये बीवी का पेट है, कारखाना तो नहीं कि जो तू कहे वो मॉडल बनाए। यहां तो अल्लाह की अता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। चाहे अल्लाह बेटियां दे, पहले अल्लाह ने बेटियों का जिक्र किया, बेटों का नहीं, चाहे बेटे दे, चाहे मिला जुला कर दे, चाहे कुछ भी ना दे, बांझ कर दे उसको। ये किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म। हमारे यहाँ डंडा चलता है, अगर अब बेटी हुई तलाक, घर से निकाल दी, वो बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए अपनी इज्जत बर्बाद कर बैठती है, फिर वो तावीज़ गंडों वालों के पास और फकीरों के पास घूमती है। ये सलीम कादरी भी तावीज़ दिया करता था, और इसने अपने हुजरे के पीछे खुफिया हुजरा मारिफत वाला बना रखा था, और कहता था कि वहां जाके लेट जाओ, ये तावीज़ में लेकर आऊंगा, अपने हाथ से तुम्हारी पुश्त के नीचे रखूंगा, अपने हाथ से तुम्हारी पुश्त के नीचे रखूंगा। फिर एक बड़े हजरत जाहिर होंगे, बड़े पीर साहब हाजिर होंगे, मेरी शक्ल में होंगे लेकिन मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारी आंख नहीं देख सकेगी। बज़ाहिर सलीम कादरी होएगा, हकीकत में बाबा जी होंगे, सलीम कादरी नहीं होगा। मेरी शक्ल में होंगे लेकिन मैं नहीं, वो रूहानी बाबा, कामिल बंगाली बाबा, लाहौरी बाबा, मुल्तानी बाबा होगा, और वो तुझे आके टच करेगा। सब्र करना, कुछ ना करना, इनकार ना करना। इस तरह वो औरत जाके अपने इसकी चारपाई पे लेटती, और ये जालिम दूसरे दरवाजे से दाखिल होके उसके नीचे तावीज रखता। टेलीविजन रिपोर्ट के मुताबिक 300 औरतों के साथ इसने बदकारी की है, और एक और जुर्म ये किया कि उस बेड पे खुफिया कैमरा लगाया हुआ जो इस मुकम्मल जिना को रिकॉर्ड किया करता था, और फिर उसको बाद में ब्लैकमेल किया करता था। इस प्रोग्राम दुआ खुशामदीद कहते हैं आपको। वो फुटेज दिखाते हैं जो इस तरह के जाली पीर पता नहीं पाकिस्तान के तूलो वर्ल्ड में इस तरह के अमल कर रहे होते हैं, और औरतों को और दूसरे लोगों को किस तरह बहका रहे होते हैं। ये फुटेज देखिए, उसके बाद वापस आइए इसी प्रोग्राम में। नूर की बरसात है, और यहाँ से बेटे भी मिलेंगे और बांझपन भी दूर होगा। उसके बाद जो है वो एक तावीज़ बनाया करता था, और तावीज़ को जो है वो खातून के पुश्त के नीचे रखता था। और हमने आपको अब तक ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ इन्होंने खातून ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी पुश्त के नीचे ये जाली पीर, इस तरह के हजारों जाली पीर पाकिस्तान में अभी भी तावीज़ रखते हैं। उसके बाद अल्लाह का नाम वो लेता था, और आपने जो सुना खुदावंद ताला के नाम की आयात वो बोलता था, और उसके बाद एक मकरूह फेल करता था,
اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا، اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا، اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سے دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا۔ جی سر، ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے۔ بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی جی، اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا، اسی سے پہلے کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے۔ آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی، یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا۔ میں چل رہی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا کے اندر سید عبد الوہاب شعرانی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، جو سید بدوی کبیر کی خبر پہ جایا کرتے تھے۔ شعرانی جا رہا، راستے میں اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑ گئی جو کسی تاجر کی کنیز تھی، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، ایک ہی نظر سے اس کے دل میں اتر گئی۔ یہ پریشان ہو گیا، جب یہ بابا جی کی خبر پہ، سید بدوی کبیر کی خبر پہ پہنچا، بابا نے اندر سے پوچھا، کڑی تینوں چنگی لگی ہے؟ اس کو کس نے بتا دیا تھا کہ راستے میں اس کی نظر پڑی ہے؟ پیر کو تو سارا خبر ہوتا ہے نا، معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ تو وہابی گستاخ مانتے ہی نہیں۔ اس نے کہا حضرت پیر سے کیا چھپاؤں؟ دل میں بیٹھ گئی، کہا جاؤ وہ کنیز ہم تمہیں ہیبا کرتے ہیں۔ احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ شعرانی پریشان ہو گئے کہ وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی، بابا جی مینو دین نے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تاجر آیا اور اس نے کہا سید بدوی کبیر یہ کنیز میں تمہارے دربار کے نام پہ ہیبا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ الٹے قدموں واپس گیا۔ سید بدوی کبیر کی خبر سے آواز آئی، عبد الوہاب اب دیر کس بات کی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ یہ دربار، یہ میلوں کے مرکز، یہ زنا کے مرکز ہے، یہ برائی کے مرکز ہے، یہ صوفیوں کی روح پہ اسلام کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو اور مال کے ڈاکو ہیں۔ لوگوں، دین طریقت جو آج عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا، حقیقت میں وہ کفر کا دین ہے، اسلام بیزاری کا دین ہے، اس کا کوئی مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں لگتا۔ یہ تو یمبو والے بھائیوں کو اللہ ان پہ رحمت فرمائے، اتنا بڑا موضوع دے دیتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر وہ کہاں بیان ہوتا ہے۔ ابھی تو میں نے صوفیت کی باتوں میں سے صرف 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ ان کا کفر بیان کرنے کے لیے تو کئی مہینے کی ضرورت ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے اس پیغام کو سمجھ کر اس کا علم حاصل کر کے عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گا رہے ہوں کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری لمحے جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا یہ انسان اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی اپنی جناب سے اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما دے، اللہ ہم میں جو توحید پر قائم ہیں اللہ ان کو اور استقامت عطا فرما، اس توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ابھی تک راہ توحید سے غافل ہیں اللہ ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دے، ان کے سینے کو توحید کے لیے کھول دے۔ اللہ اللہ ہم تجھ سے اپنی زندگی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور ہمیں اس وقت اپنے پاس بلا لینا جب ہمارا تیرے پاس آنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔